ذوالقرنین کی شخصیت کے بیان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دراصل انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے ایک مثالی حکمراں کا واقعہ بیان کیا اور ایک نظام حکومت اور مقصد حکومت بیان کیا، اور اس کا پورا ربط ہے ماقبل سے، پچھلے مضمون سے۔ دیکھیے، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک دور فتنے کا عبوری دور آیا جس میں ہمیں کیفی زندگی میں پناہ لینے کی رہنمائی دی گئی، ہم کو سوسائٹی اور ماحول کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں بتائی گئیں، ہمیں سوسائٹی کے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے جو مضر اثرات ہیں، دور رکھنے کے مضر اثرات، سوسائٹی کے مضر اثرات نہیں، سوسائٹی سے اپنے کو کاٹ لینے کے مضر اور نقصان دہ اثرات سے بچنے کی تدبیریں بھی سکھا دی گئیں۔ ہمیں ایمان اور عمل صالح کے بہترین نتیجوں کی ایک مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تم اپنے آپ کو ظلم اور کفر کو اگر بدل نہیں سکتے تو ظلم اور کفر کے نظام کے مضر اثرات سے اپنے کو بچانے کی جو کوشش کر سکتے ہو کرو، تو جب تم وہ سب کر گزرو گے جو تم کر سکتے ہو تو اللہ پھر وہ کر کے دکھائیں گے جو اللہ کر سکتے۔ یہ سبق دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کبھی تو فتنے کا دور ختم ہوگا، فتنہ دجال کے خاتمے کے تو ہم کو بشارتیں دی گئی ہیں کہ یہ فتنہ بھی ختم ہوگا، یہ مٹے گا، دجال مارا جائے گا۔ دجال ہی نہیں مارا جائے گا، دجالیت ماری جائے گی، سسٹم بدلے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح پوری دنیا میں پہلے ظلم پھیلا ہوا تھا اور زمین ظلم سے بھر گئی تھی، اسی طرح دجال کے خاتمے کے بعد پھر اس مثالی حکمراں کے ذریعے جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی، جس کو مہدی کہا گیا، اس کے ذریعے سے پوری زمین میں نظام عدل قائم ہوگا، اس حد تک قائم ہوگا کہ زمین اس طرح انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس حکمراں کا طرز حکمرانی کیا ہوگا، پوری دنیا کے عوام کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہوگا، اس حکمراں کے مشاغل کیا ہوں گے، اس حکمراں کا گورننس اسٹائل کیا ہوگا۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، سورہ کہف میں ماضی کے واقعات کے آئینے میں مستقبل کی پوری صورتحال کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ تو ذوالقرنین کے واقعے کے اوپر غور کرتے وقت قرآن کے طالب علموں کو نہ ذوالقرنین کی شخصیت کی پہچان پر اپنے وقت اور دماغ کو لگانا چاہیے۔ یہ تو دراصل فتنے کے دور کے بعد، ظلم کے دور کے بعد انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے حکمراں کا منشور رکھا گیا ہے۔ ایک حکمرانی کی شان، ایک حکمراں کی مثال، حکمراں کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، حکمراں کو نظام عدل کے قائم کرنے میں کن علوم کی ضرورت پڑے گی، کن علوم کے ماہرین کی ضرورت پڑے گی، اور اس کو کتنے کھلے دل کے ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس لیے میں پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں کچھ تھوڑا سا ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں 2 3 4 کچھ رائے پیش کروں گا، پھر مجھے یہ لگا کہ نہ، بالکل نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی رائے نہیں پیش کرنی چاہیے۔ ہاں، جو طلبہ ہیں جن کو شوق ہے کچھ چیزوں کو معلومات کے لیے پڑھنے کا، وہ پڑھ لیں۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے 2-3 صفحے کے اندر 2-2.5 صفحے یا اس سے بھی کم میں بہت سے مفسرین قدیم و جدید کی رائے نقل کر دی ہے، حالانکہ وہ خود ان میں سے کسی رائے سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اطمینان بخش رائے اس سلسلے میں اب تک پیش کی گئی ہو، کم سے کم مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہر رائے میں اشکالات ہیں، بہت زبردست طریقے سے سب سے مضبوط رائے جو آتی ہے وہ سکندر کی آتی ہے، الیگزینڈر جسے کہتے ہیں، اور پھر آ کے پھنس جاتی ہے بات یہاں پر آ کر کہ تاریخ کے بیان کے مطابق الیگزینڈر مومن نہیں تھا۔ یہ تو فَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ ذوالقرنین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح اختیار کرے گا اس کو ہم انعامات دیں گے، تو وہ تو داعی ایمان ہے، اور الیگزینڈر داعی ایمان تو نہیں تھا۔ تو کوئی دنیا بھر کو فتح کر لے ماضی میں، کبھی کوئی رومن حکمراں، کوئی گریک حکمراں، اور ہم اس کے اوپر چسپاں کرنے لگیں ذوالقرنین کو، معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں ان علماء کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں جنہوں نے یہاں پر بھی اپنے اسی طرز عمل پر استقامت دکھائی ہے کہ شخصیت کی تحقیق میں کھوج کریج کرنا یہ قرآن کے مقصد سے اپنے کو دور کرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخصیت ہے، یہ تو طے ہے جو قرآن نے بتایا۔ ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں
انہی آیات کی روشنی میں میں ترتیب کے ساتھ آیات پر نظر رکھوں گا، اسی کے مطابق انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب یہ قرآن نے نقل کیا کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا کہنے کا حکم دیا؟ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ عربی زبان کے جاننے والے لوگ جانتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیے کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ذوالقرنین کی تاریخ تم کو بتاؤں گا، یہ نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو عربی زبان میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ قل سأتلو علیکم ذکرہ، میں اس کا تذکرہ سناتا ہوں۔ منہ ذکرہ اور ذکرہ میں بہت فرق ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے واقعے کے متعلق کچھ کام کی ضروری باتیں میں تم کو بتاؤں گا، پوری تاریخ نہیں بتاؤں گا، کچھ تذکرہ کروں گا، کچھ حال بتاؤں گا، اتنے ہی بتاؤں گا جتنے کہ فتنے دجال سے مقابلے کے لیے اور فتنے دجال سے نجات پا جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور تم کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے تم کو کیا تیاری کرنی ہے، تمہارے امام و قائد کو تم سے کن مددوں کی ضرورت پڑے گی، تمہاری کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی، تم کس طرح شریک ہوگے اس کے مقدس کام میں۔ غربت اور جہالت اور ظلم مٹانے کے لیے وہ تمہارا حکمراں پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور اس وقت اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ زبردست اشارہ ہے، اس کو تمہاری ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہوگی، فائنینشیل ریسورسز کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، اس کو تمہارے جو صلاحیتیں ہیں، ٹیکنیکل صلاحیتیں، پروفیشنل صلاحیتیں، ان کی ضرورت پڑے گی۔